تو آئیے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. اچھا مفتی صاحب، برائیوں سے اور بے حیائیوں سے بچنے کی گفتگو چل رہی ہے اور بڑی پیاری آپ نے گفتگو فرمائی ہے. پوچھنا یہ تھا کہ والدین تو نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد برائیوں کی طرف جائے، بے حیائیوں کی طرف جائے. اور مفتی صاحب ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر گھرانوں میں جہاں اچھی تربیت کا نظام ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان گھروں کے بچے بھی اچانک سے برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، بے حیائی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی کیا وجوہات جی. صحبت کا اثر. اچھا. اچھے گھر تو ہیں سارے، ان کی تربیت پر فوکس بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن عموماً آج ہو کیا رہا ہے، اپنی اولاد کو وہ ماں باپ جو پڑھے لکھے ہیں یا اسلام میں رکھتے بھی ہیں اور رہتے بھی ہیں، پھر بھی وہ دیدہ و دانستہ ان کے ہاتھوں میں یا تو موبائل اس طرح سے پکڑائے ہوئے ہیں کہ جس کا احتساب ہی نہیں. احتساب نہیں ہے. بچیوں کا ہو، بچوں میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ ان کو کوئی موبائل ہی نہیں دینا چاہیے، دیں صحیح. آپ، لیکن کم از کم احتساب میں رکھیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں اس پر. محاسبہ تو ہونا ہی واہ چاہیے. واہ واہ. کیونکہ کسی بچے کے ہاتھ میں ماچس دے دینا اور پھر یہ سوچنا کہ اب وہ آگ نہیں لگائے گا، وہ تو شروعات ہے اس کے دور کا، وہ ٹرائی کرے گا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگ لگتی کیسی ہے، وہ دیکھنا چاہے گا. تو یہاں سے جا کر کے اس کو ہم نے ماچس جب پکڑا دی ہے تو پھر وہ بڑے بڑے حادثے بھی کر سکتا ہے. تو اس کو اس کے طریقے بھی سکھانے ہوں گے ہمیں. صحیح. ظاہر سی بات ہے، جب موبائل میں آپ اپنے بچے کو دے رہے ہیں، ایڈس اس میں آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اسی وقت آپ اس کو تنبیہ کرتے چلے جائیں کہ یہ بالکل بے حیائی ہے بیٹا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے اللہ ناراض ہے. تو اس کے دل میں آپ نے وہیں شروعات میں ہی یہ ساری چیزیں ڈال دیں، تو پھر بعد کو کل کو وہ جب تنہائی میں ہوگا، تمہارے وہ الفاظ اس کے ذہن میں گونجتے رہیں گے. واہ واہ واہ. خود بخود وہ بندہ جو ہے اپنے آپ سے بچنے کی کوشش کرے.